ترین صاحب نے غلط کیا؟ خان صاحب کی اس بات کو دنیا نے مانا ہے. آپ نے ترین صاحب کو اس میں قابو کیا ہے تو باقی جن لوگوں کی شوگر ملنے کیا آپ نے ان کو بھی اندر کیا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے شاہ محمود قریشی نے بھی ایک پارک کا جی افتتاح کیا. البدر پارک ہے ایک زیڈ بلاک میں. ان دو کا اس دن ہم نے پچھلے سنڈے میں مخدوم صاحب اور میں نے اس کا افتتاح کیا ہے. ملتان گرین ہاؤس کب بنے گا؟ تو مجھے 50 مالی دے دیں, ایک اس کا سپرنٹینڈنٹ دے دیں, میں ملتان کی ساری گرین بیلٹس اور چوک میں خود دیکھوں گا. ہارٹیکلچر میرا سبجیکٹ نہیں تھا. کونوں پہ ایک پولن سا لگتا ہے, ایک چھوٹا سا پولن, وہ آپ کو الرجی کرتا ہے اور الرجی کی اس کا میڈیسن بھی نہیں ہے. تو وہ ہم نے کوشش کی اس کو کٹ کر کے اس کو ڈیزائن کر لیں. السلام علیکم, میں ہوں ماوش رضوی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. آج ہم حاضر ہوئے ہیں اگورا کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, کیونکہ اگورا خیال اپنا اپنا, اور آج ہم ایک اور خیال پیش کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین گیسٹ موجود ہیں, اور وہ گیسٹ آج کل کے دور کے بہت ان پہ ذمہ داریاں بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی زیادہ ہے, آلودگی زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں درخت لگانے چاہیے. اور درخت کیسے لگانے چاہیے, کہاں کون سے درخت لگانے چاہیے, انہی سے آج ہم جانیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین PHA اعجاز حسین جنجوعہ صاحب. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ہے. اچھا اعجاز صاحب, بہت ہی گمبھیر حالات ہیں, کیونکہ دیکھیں نا آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پولوشن زیادہ ہے, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے. ہمارے درخت مر رہے ہیں, خود ہی مر رہے ہیں, جو لگے ہوئے ہیں بیچارے وہ بھی مر رہے ہیں, اور آبادی کی وجہ سے جو درخت یا جنگلات تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کے ننھے کندھوں پہ بہت ہی ذمہ داریاں ہیں, تو اس پہ آپ کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اصل میں خان صاحب نے جو ذمہ داری میرے ذمہ لگائی ہے گرین کلین پاکستان کے حوالے سے, مجھے چیئرمین PHA آج مجھے 3 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. جب میں نے اپنی ذمہ داری مجھے دی گئی تو میں نے اس ٹاسک کو ایک ٹاسک سمجھ کے کیا ہے کہ میرا اپنا شہر ہے, اور اس میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنا پورا زور لگا دوں. کیونکہ الحمدللہ کیونکہ ملتان کے لوگوں نے PTI کو بھرپور ووٹ دے کے سلیکٹ کیا تھا, خان صاحب پہ اعتماد کیا تھا. 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتان کی اور 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملتان میں PTI جیتی, بلکہ 12 میں سے 11, اور قومی کی ہم 100% جیتے ہیں. تو میرے ذمہ جب یہ دی گئی تو مجھے 2 ایک ادارے بتایا گئے, کہ ایک MDA بتایا گیا, ایک PHA بتایا گیا. تو میں نے دوستوں سے مشورہ کر کے PHA چنا, کہ اس میں مجھے ایک ذاتی طور پہ شوق ہے, محبت ہے پودوں سے, درختوں سے. میرے آفس میں بچے آتے ہیں, یہ آپ کے, وہ دیکھتے ہیں آ کے جتنی گرینری میرے پاس ہے. گرین ہاؤس ہے میرا آفس. اچھا. آج کا نہیں ہے, تو آج 15-18 سال ہو گئے ہیں وہ گرین ہاؤس کو, اس کو مینٹین کرتا ہوں میں. اچھا, تو ملتان گرین ہاؤس کب بنے گا؟ ملتان اس وقت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں, اب میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ہی آفس سے, آپ نکلیں اپنے آفس سے, یونیورسٹی سے نکلیں 9 نمبر تک چلے جائیں, آپ کو گرینری پوری نظر آئے گی. پورا گرین بیلٹ میٹرو کے نیچے جتنا ہے, بڑا خوبصورت ہم نے آرچز بنائی ہیں, پودے لگائے ہیں, اس کو مینٹین کیا ہے. ہمارے پاس پہلے ٹیم نہیں ہوتی تھی, وہ پارکوں میں کام کرتی تھی, پارشل ان سے کام کراتے تھے. میں نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے پوری ٹیم بیٹھ کے لی, مجھے 50 مالی دے دیں, ایک اس کا سپرنٹینڈنٹ دے دیں, میں ملتان کی ساری گرین بیلٹس اور چوک میں خود دیکھوں گا, پورے پارکس دیکھتا ہوں. لیکن اس کو اسپیشل ٹاسک لیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ملتان شہر میں جب لوگ انٹر ہوتے ہیں وہ پارکوں میں تو کم جاتے ہیں, پارکوں میں تو لوکل لوگ جو رہتے ہیں وہ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں سارے جاتے. تو شہر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو شہر خوبصورت لگنا چاہیے. الحمدللہ میں اس میں 70-80% تک کامیاب ہوا. ہم نے آپ کے آفس سے نکل کے جب 9 نمبر تک پہنچتے ہیں آپ کو گرینری پوری طریقے نظر آئے گی. پھر آپ اسی 9 نمبر کو دیکھیں, ہم نے خوبصورت آئی لو ملتان لکھا ہے, بڑا خوبصورت رات کو جگمگاتا ہے. پھر آپ اسی 9 نمبر سے آپ سیدھے نکلیں, آپ ہائی کورٹ تک چلے جائیں, آپ کو دائیں بائیں درخت بڑی سائز کے 15-16 فٹ کے ہم نے درخت لگائے ہیں, جس میں مختلف پلکن ہے, ٹرمنیریا ہے, اپنا اس کے ہیں اپنا املتاز کے درخت لگائے ہیں, اور سینٹر میں گرین بیلٹ ہم نے بڑی خوبصورت بنائی ہے. اچھا, کیونکہ ملتان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, تو ٹیمپریچر بھی افیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے پلانٹس لگانے ہیں؟ جی, اس کو ہم نے مسلسل دیکھا ہے, کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں تھا, ہارٹیکلچر میرا سبجیکٹ نہیں تھا.
تو میں نے اس میں جب ان لوگوں کے ساتھ چلا ہوں، ذاتی شوق تو تھا، جب ہم نے کچھ درخت دیکھے ہیں، کچھ گرین بیلٹس پہ پودے لگے ہوئے تھے مر رہے تھے، تو ہم نے پھر اسپیشلسٹ لوگوں کو بلایا جو یونیورسٹی سے مختلف جو اس میں بالکل مہارت رکھتے تھے، ان سے پھر مشاورت کی. ہم نے اب کوشش کی ہے، پہلے کونوں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، کونوں ہم نے کاٹ دیے، اس کو ڈیزائن کر دیا، بالکل جڑ سے نہیں کاٹا، اس کو چھوٹا کر دیے. کونوں پہ ایک پولن سا لگتا ہے، ایک چھوٹا سا پولن، وہ آپ کو الرجی کرتا ہے، اور الرجی کی اس کا میڈیسن بھی نہیں ہے. جب بڑا درخت بن جائے گا کونوں کا، اس پہ ایک چھوٹا سا لگے گا، وہ جب پھٹتا ہے، جیسے آپ دیکھیں سنبل پہ ایک موٹا سا لگتا ہے، اس کے اندر سے کپاس نکلتی، سنبل کے تکیے آپ نے اگر استعمال کبھی کیے ہوں تو وہ ایسے ہی اس میں پولن سا لگتا ہے، لیکن اس میں اتنا باریک ذرے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر جب چلا جاتا ہے تو اس کی آپ کے پاس میڈیسن ہی نہیں ہے. تو وہ ہم نے کوشش کی اس کو کٹ کر کے اس کو ڈیزائن کر لے مختلف. صحیح، مطلب آپ نے اس کو پراپر اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے پلانٹیشن اس کو پلانٹیشن پھر ہم لگا رہے ہیں. پلکن جو ہے اس پہ چھوٹی سی بیری لگتی ہے، یہ پرندے اس پہ، جو پہلے ہمارے پرندہ ختم ہو گیا تھا، الحمدللہ اب پرندہ واپس آنے لگا ہے. اس پہ پلکن پہ ایک بیری سی لگتی جو پرندہ کھاتا ہے. اچھا، کچنار لگا ہے، املتاس ہے، میڈیسن میں بھی، میڈیکل اس میں بھی استعمال ہوتا ہے املتاس. اس کے پھول اتنے خوبصورت لگتے ہیں، یلو کلر کے، جیسے آپ کے انگور کے گچھے لٹکے ہو جب سیزن آتا ہے. تو روڈوں کے درمیان میں ہم جو سیزنل پھول لگا رہے ہیں، یہ ہم نے 3 سال میں ایسی تبدیلی کی ہے کہ شہر کے لوگوں کو ہم نے مختلف پھولوں کی نمائش کے 2-3 پروگرام کیے ہیں. وہ بڑے زبردست، گل داؤدی کی نمائش کی ہے، پورا شہر اکٹھا ہوا ہے، بڑا شہر خوش ہوا ہے. اب پچھلی دفعہ ہم نے جو یہ ابھی جو جشن بہارا کا ہم نے پروگرام کیا، کوڈ تھا، ہم نے اوپن پلیس پہ اس کے ساتھ آپ کے عیدگاہ کے بالکل ساتھ ہم نے ایک پوری نمائش لگائی تھی، اور رش تھا لوگوں کا. اور الحمدللہ ہم نے بڑی سائز کے 15 سے 16 فٹ کے درخت لگائے ہیں جو اگلے سال تک آپ کو سایہ دیں گے. مطلب آپ پودے نہیں لگا رہے؟ پودے نہیں لگا رہے، بالکل. وہ پودے چلتے بھی نہیں ہیں نا اس میں. دیکھیں اگر آپ کا جانور ہے، بکری ہیں نکل رہی ہیں، وہ نیچے سے پودا کھا جاتے ہیں 2-3-4 فٹ کا جو لگتا ہے. جب 15-16 فٹ کا لگائیں گے، اگر بکری نیچے سے بھی کھا جائے گی، درخت چلتا ہے. ابھی الحمدللہ ہم نے تقریباً 5,500 بڑی سائز کے درخت لگائے ہیں جو شہر میں. اب اس میں کمشنر صاحب جو ملتان کے اس وقت کمشنر جوید اختر محمود صاحب، ان کا میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذاتی پین لے کے ہمیں مخیر حضرات سے یہ بڑی سائز کے درخت لے کے دیے ہیں. اچھا، ہاں، تو اس کو ہم چلا رہے ہیں، اور جہاں ہمیں جگہ نظر آ رہی ہے ہم درخت مسلسل لگا رہے ہیں. ابھی آپ کے اسی بوسن روڈ پہ ایجوکیشن سیکٹری صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے بالکل اس سڑک پہ ہم نے دائیں بائیں پلکن کے بڑے درخت لگائے ہیں، جو 100 کے قریب درخت لگائے ہیں، اور 9 سال اس کی عمر تھی درخت کی، بڑے گملے میں تھے. وہ اب دیکھیں کہ اب اگلے سال وہ آپ کو ایک بالکل ٹنل سا بن جائے گا اس سڑک پہ. تو آپ کو کتنا، مطلب ابھی آپ کیا کہتے ہیں، پریڈکشن کیا ہے کہ کتنے سال لگیں گے یا کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ گرینری بہت زیادہ ہو جائے؟ دیکھیں 2 سال میں 3 سال میں تو اب مجھے جہاں بھی کوئی ملا ہے. پرسوں ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے ملتان میں گورنر صاحب، انہوں نے بڑا تعریف کی ہے. انہوں نے کہا پہلے اور اب والے ملتان میں بڑا فرق ہے. جو ملتان میں رہتے ہیں وہ اس بات پہ، چاہے کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کم از کم وہ پی ایچ اے کو اس بات پہ سراہتے ہیں کہ پی ایچ اے اس وقت کام کر رہا ہے. ایک ایسا ادارہ، بہت سارے اداروں سے لوگوں کو شکایتیں ہیں کیونکہ رشوت بڑی اس میں بڑھ چکی ہے، رشوت بڑھ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، مہنگائی میں بڑا سا لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن پی ایچ اے کے جب نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار پی ایچ اے کام کر رہا ہے. وسائل ہمارے پاس محدود ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. اب آ کے کوئی 2-3-4 مہینے سے کوئی ڈی جی صاحب آئے ہیں، ورنہ ہمارے آفس میں کبھی ڈی جی صاحب مستقل کوئی بیٹھتے نہیں تھے. اچھا، ہاں، وہ ایک بڑا پرابلم چلا تھا ہمارے پاس. ڈائریکٹر ایڈمن نہیں تھا، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اب بھی نہیں ہے، ڈائریکٹر مارکیٹنگ اب بھی نہیں ہے. تو کہاں پہ لوپ ہول ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گرینری پہ، جس طرح انوائرمنٹ پہ خان صاحب نے فوکس کیا، 4 باتوں پہ یو این او میں کھڑے ہو کے بات کی. اسلام فوبیا پہ بات کی انہوں نے، کشمیر پر بات کی، اور انوائرمنٹ پہ بات کی. ان 3-4 چیزوں کو انہوں نے جب فوکس کیا، اور اس وقت پورا پاکستان، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان کو، پورے انوائرمنٹ، پوری دنیا کے انوائرمنٹ کا اس کو مانیٹر بنایا گیا. خان صاحب کو اس کا بنایا گیا کہ اس کو خان صاحب واچ کریں گے پورا. تو خان صاحب کی اس بات کو دنیا نے مانا ہے. اب وہ ٹمبر مافیا کا بھی ایک تعلق ہے، جب ہم درخت لگاتے ہیں وہ کاٹ کے بیچ جاتے ہیں، اس پہ نگاہ رکھنی پڑے گی. اور وہ نیچے مشینری تو وہی ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں خان صاحب تو ایک ہے، اب وہ مانیٹر کر رہے ہیں، تو کیا ٹیم اتنی ایفیشینٹ ہے کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں؟ دیکھیں مسائل اس لیے ہی وہ ایسی ہیں کہ ہم نے جب مختلف اس کے اپنا پارٹیوں سے لوگوں کو لیا،
جو اپنی پارٹیاں تباہ و برباد کر کے آئے تھے. اب دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تباہ ہو گئی ہے نا جی, رشوت سب کچھ, ان کے مزاج تو وہی ہیں. اب ایستا ایستا خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. جیسے خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو دوست, قریبی ترین دوست تھا, ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے, تو آپ دیکھیں انہوں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا. زلفی بخاری نے 1 منٹ سے پہلے استعفیٰ دیا ہے, بڑا قریبی دوست تھا, جب اس کو پتہ چلا ہے تو اس نے استعفیٰ دیا کہ میرے اوپر بات آ رہی, پہلے اس کی. اچھا ترین صاحب نے غلط کیا؟ اچھا میں اس پہ پتہ نہیں, میں نے اس کیس کو اسٹڈی نہیں کیا. ترین صاحب دیکھ رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ترین صاحب کو آپ نے روکا ہے تو کئی شوگر ملیں مختلف دوسرے لوگوں کی بھی ہیں. سب سے زیادہ نون لیگ کی ہیں, پیپلز پارٹی کی ہیں. کیا آپ نے ان کو بھی اسی کے برابر پکڑا ہے, اسی کے برابر فوکس کیا ہے؟ تو میرا صرف اتنا جواب ہے. ترین صاحب کو ٹھیک کیا آپ نے, آپ کے دوست تھے, آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کے ساتھ, مطلب آپ کو لائل ہونا چاہیے تھا جیسے خان صاحب تھے ملک کے لیے, تو ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ترین صاحب کو اس میں قابو کیا ہے تو باقی جن لوگوں کی شوگر ملنے, کیا آپ نے ان کو بھی اندر کیا ہے, ان کو بھی پکڑا ہے؟ یہ اتنا سا جواب دے سکوں گا میں. صحیح. تو ہم واپس آئیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد, اور پھر جانیں گے مزید پالیٹکس سے بھی مزے مزے باتیں, اور پھر گرینری کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو کہیں مت جائیے گا کیونکہ خیال اپنا اپنا. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. آج ہم بات کر رہے ہیں اعجاز حسین جنجوعہ صاحب سے, اور ان کی بڑی ہی محنت ہے گرینری میں, اور آج کل یہ ایک گرین کلین کے نام سے ایک پروجیکٹ رن کر رہے ہیں. تو ہم جانیں گے کہ گرین کلین کتنے فیصد کام کر رہا ہے پاکستان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کا جو بلین ٹریز کے حوالے سے اب وہ اس پہ فوکس خان صاحب نے کیا ہوا ہے. اس میں امین اسلم صاحب اس کے ماحولیات کے وزیر ہیں, اور ہماری جو اپنا ڈیرہ غازی خان سے ایم این اے ہیں وہ اس میں وہ بھی وزیر ہیں. اور میں جب لوگوں کی طرف نکل رہا ہوں تو اب ہم کالج اور یونیورسٹی کی زرتاج کا نام لے رہا ہوں, وہ بھی ایک ہماری ماحولیات کی وزیر ہیں. اس کو چینج کرنے میں اس وقت انہوں نے جو بجٹ میں اس میں بھی ایک رقم مخصوص کی ہے, فکس کی ہے. ہمیں جتنا ڈیولپمنٹ ملتان میں ہوتی ہے, ملتان ڈسٹرکٹ میں, اس کی 1% ہمیں ملتا ہے ہارٹیکلچر کے لیے. وہ ہم اماؤنٹ اس پہ ہارٹیکلچر پہ ہی خرچ کر رہے ہیں, اور کسی جگہ پہ پودے لگائیں گے, درخت لگائیں گے. ابھی کیونکہ ملتان مینگو سٹی تھا, اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 10,000 اس کے آم کے پودے خود اپنی نرسری میں تیار کریں, اور اپنی جو ہمارے اپنے پارکس ہیں اس کے اندر. اپنی نرسری
اپنی ہماری پی ایچ ای کی نرسری بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 10 نرسری ہم نے رینٹ آؤٹ کی تھی, ان کا رینٹ آؤٹ ختم کرنے کے بعد, ایگریمنٹ ختم کرنے کے بعد 10 نرسریاں بھی لے رہے ہیں. اس میں صرف ہم پودے اور درخت تیار کریں گے. اچھا. کیٹیگریز ہوگی اس میں. پھول والے پودے, ابھی میں نے تقریباً پچھلے سال 10,000 گلاب کی کلمیں لگوائی ہیں. الحمدللہ گلاب کی کلمیں چلیں. اب ہم ہر پارک میں گلاب کی کلمیں لگا رہے ہیں. اب گرین بیلٹس کے درمیان میں میری کوشش ہے, جیسے پودے پھولوں والے لگتے ہیں, اس کے اندر خوشبو والے پودے, جیسے رات کی رانی ہوگی, موتیا ہو گیا, گلاب ہو گیا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب سڑک پہ جو موٹر سائیکل پہ اوپن ہے یا جنہوں نے گاڑی کے شیشے اتارے ہوئے ہیں, اس میں رات کو رات کی رانی کی بڑی خوشبو ہوتی ہے. اگر آپ کے کسی پارک میں لگی ہو تو پورے وہ پھیلتی پورے محلے میں, علاقے, کالونی میں پھیل جاتی ہے. وہ ٹارگٹ ہے. مینگو کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ 10,000 ہم نے درخت تیار کرنے ہیں اور وہ اپنے پارکوں میں لگانے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو زیادتی ملتان کے ساتھ ہوئی ہاؤسنگ اسکیموں کے حوالے سے, انہوں نے جو درخت کاٹے ہیں اور ملتان کے جو پھیپھڑے اور جگر کاٹ دیے ہیں, اس پہ ہمیں بڑی اچھا. تکلیف میں ہے. سمجھتی ہوں کہ یہ تو پورے پاکستان میں ہاؤسنگ اسکیم کی وجہ سے جو درخت کٹتے ہیں, تو اس کے اوپر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا پھر ہاؤسنگ اسکیم کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ درخت بھی ہونے چاہیے؟ دیکھیے میڈم, میں نے ابھی ایک لیٹر میرے پاس پڑھا ہے. میں نے سیکٹری صاحب کو اور اپنا منسٹر صاحب کو لکھا کہ جو ہماری کالونیاں جتنی بھی پرائیویٹ آپ پاس کرتے ہیں, اس میں جو گرین ایریا آپ نے فکس کیا ہوا ہے وہ پی ایچ اے کے حوالے کیا جائے, یا پی ایچ اے کو اس کی پیمنٹ دی جائے تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کر کے ان کو دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کالونی کا نقشہ دکھا دیتے ہیں بڑا خوبصورت, کالونی بیچ کے بھاگ جاتے ہیں لوگ, اس میں نہ وہ سڑکیں بنتی ہیں, نہ اس میں وہ ڈیولپمنٹ کا کام کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر میں نے ڈی جی ایم ڈی اے سے اور چیئرمین ایم ڈی اے سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو اپنی ایم ڈی اے کی کالونیز ہیں اس میں جو گرین ایریا چھوڑا ہوا ہے, میرے ساتھ چلیں, اس کو وزٹ کریں, اس کا آپ فنڈ دیں, ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ دیں, ہم اس کو درخت اور پودے لگائیں تاکہ ہم ہر کالونی میں اس کو ایک گرینری کے حوالے سے تیار کریں. کیونکہ لوگوں کا بہت زیادہ مطالبہ ہے کہ میں ایک عوامی آدمی ہوں, ہر کالونی, ہر محلے اور ہر جگہ میں جاتا ہوں, ہر بندہ مجھ سے رابطہ بھی کرتا ہے کہ ہماری اس گلی میں درخت نہیں لگے ہوئے, ہمارے پارک کی جگہ چھوڑی تو پارک بن نہیں رہے. اب الحمدللہ پچھلے بجٹ میں ہمیں ملک عامر ڈوگر صاحب نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیا ہے, 3 پارک ان کے ڈیولپمنٹ کرنے تھے. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ پارکس ابھی تک انٹروڈیوس نئے نہیں ہوئے, جو پہلے کے ہیں وہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پارک ہمارے پاس اس وقت 60-61 پارک تھے جب میں آیا تھا. اس میں سے 25-30 تو تھوڑے سے مینٹین تھے, تھوڑے سے تھے, باقی بالکل اجڑے ہوئے تھے. پہلے تو ہم نے ان کو 60 سے 62, اگر آپ مظفر آباد والی سائڈ پہ جائیں گے, مظفر آباد اسماعیل آباد مل سے آگے جائیں تو کبھی آتے, ایک بڑا پارک ہے لمبا, کبھی آپ اس کو وزٹ کریں, آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ ملتان کی کسی پارک کو وزٹ کریں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس وقت ہم نے جس طرح پارکوں کو مینٹین کیا ہے, اس کے گھاس کاٹے ہیں, کیونکہ یہ ایک زندہ چیز ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہ کسی نے پارک بنا دیے تو وہ چلتا رہے گا, کسی آپ نے مشینری رکھ لی, اے سی لگا لیے تو کھڑا ہے. یہ ایک زندہ چیز ہے جس کو ہوا بھی چاہیے, روشنی بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے شاہ محمود قریشی نے بھی ایک پارک کا جی, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. 1.5 کروڑ روپے ملک عامر صاحب نے دیا, اس کا بھی اس دن ہم نے افتتاح, ملک صاحب اور میں نے اکٹھے کیا افتتاح. اس میں ہم نے درخت شجرکاری بھی کی ہے. شاموز صاحب نے اپنے جو فنڈ میں سے 4 کروڑ روپے پی ایچ اے کو دیے ہے, جس میں ہم نے 2 نئے پارک اور 4 پرانے پارک رینوویٹ کیے ہیں, جو پارک ہماری لسٹ میں نہیں تھے. اس میں 2 پارک ہماری لسٹ میں تھے. مدنی پارک, اس میں ہمارے چیئرز نہیں تھیں, بینچز نہیں تھے, واک وے نہیں تھے, لائٹس نہیں تھیں. اس میں تھوڑے پیسے ہم نے خرچ کر کے ان کو. لیکن جو شاہ صاحب نے کیا ہے پارک کا افتتاح, البدر پارک اور البدر, وہ بالکل نہیں ہے. ایک البدر پارک ہے, ایک زیڈ بلاک میں. ان 2 کا اس دن ہم نے پچھلے سنڈے میں مخدوم صاحب اور میں نے اس کا افتتاح کیا ہے. اس کا فیتہ کاٹا ہم نے. کام کنسٹرکشن کا بڑی سپیڈ سے جاری ہے, اور مجھے اس میں اب تقریباً 15 سے 20 پارک, جب میں انشاءاللہ اس کے میرے 2 سال پورے ہوں گے یا جب تک ہے, تو اس میں وہ 60 پارکوں میں 15 سے 20 پارک نئے شامل ہو جائیں گے. اچھا, ابھی ہم 5 پارک اور بنا رہے ہیں جس کو میواکی پارک کہتے ہیں, جس کو تھک فارسٹیشن کہتے ہیں, جس میں ہر قسم کا پھلدار درخت بھی ہوگا, پھولدار بھی ہوگا. مطلب ایک کنال میں ہم کوئی 52,000 درخت اور پودے لگا رہے ہیں اس 5 پارکوں میں. اور اس کا افتتاح خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سرکٹ ہاؤس میں کیا تھا, میواکی پارک کا. ان کی اس میں خواہش بھی تھی, اس میں ہم لگے ہوئے, رات دن لگے ہوئے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کے اندر اس پارکوں کو بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن پروڈیوس ہو, تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. وہ بھی ہم بنا رہے ہیں, اور الحمدللہ
ہم نے کچھ پارک اور ہیں جس طرح ممتاز آباد میں کچھ پارک ہیں ان کو مینٹین کیا ہے, کچھ پرائیویٹ پرسن سے ہم نے ریکویسٹ کر کے ان سے مخیر حضرات سے وہ کرایا ہے, ان کو پارکوں کو مینٹین کرایا ہے. تو لگے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے اسی سال میں بھی آپ کو 1-2 ٹیمپریچر کا ضرور فرق ہوگا, ورنہ ٹیمپریچر ملتان کا 50 سے اوپر جاتا ہے, 50 تک جاتا ہے. بالکل ابھی اللہ کا شکر ہے, اب جون آپ کا دیکھیں آج 22-23 جون ہوگی, آپ کو 50 پہ ٹیمپریچر نہیں گیا. سورج جیسے منہ پہ کھڑا ہوتا تھا ملتان کا, کھڑا ہوتا تھا, اب بھی کھڑا ہوتا ہے, اب بھی کھڑا ہوتا ہے. لیکن آپ کو جتنے ہم نے درخت لگا دیے ہیں تو اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر 1 سے 2% کم ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے اس کو. اچھا, بجٹ سے خوش ہیں آپ؟ اب پی ایچ اے کی بات کر رہی ہوں کہ پی ایچ اے بجٹ سے خوش ہے؟ پی ایچ اے کا بجٹ تو نہیں ہے جی, پی ایچ اے کا بجٹ نہیں ہے. ہمیں جو ہماری سیلریز ہیں ہمارے ملازموں کی, ہمارے 700 لوگ ہیں پی ایچ اے میں. اچھا, میری نہ کچھ سیلری ہے نہ کوئی فیسیلیٹیٹ مجھے کیا جاتا ہے پی ایچ اے کی طرف سے, نہ کچھ نہیں ہے. تو وہ میں صرف اپنے شوق کے لیے یا خان صاحب کے ایک ویژن کو آگے لے کر چلنے کے لیے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اعزازی سیٹ ہے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے, تو ٹھیک ہے, میں اس میں خوش ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اعزازی سیٹ ہی ہونی چاہیے, اس پہ سیلری نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, اس میں اعزازی تو میرے خیال میں ان کو اخراجات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مینٹین کرنا چاہیے. آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ کرپشن کی طرف جائیں گے. میرا تو اچھا بزنس ہے, اللہ کا شکر ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کارکن کو لگائیں گے جو نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے, پھر آپ ایسی سیٹوں پہ بٹھائیں گے تو وہ پھر کرپشن ہوگی. اور اس کے علاوہ لوگ اس سائڈ پہ آئیں گے نہیں آتے تو ہیں, عہدہ چاہیے, عہدے کے لیے سب آتے ہیں, منت ترلہ ہوتی ہے, سفارشیں ہوتی ہیں, تعلقات کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس میں آگے جا کے پھر میں نے دیکھا ہے کئی چیزیں دیکھی وہ کرپشن کی طرف چلی جاتی ہیں, وہ یا عہدے کو اپنی پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہاں, یہ چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی پی ٹی آئی کے جو کارکن, خالصتاً پی ٹی آئی کے خان صاحب کے ساتھ جو لوگ چلے تھے کارکن ہیں, وہ ان کو جہاں بھی لگایا گیا ہے تو وہ کام بہترین ہو رہا ہے. باقی کچھ لوگوں سے صاف ظاہر شکایتیں آتی ہیں, اور ہر آدمی تو نہیں اس کو آپ روک سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کسان اب خوشحال ہے؟ کسان تو بڑا خوشحال ہے جی. آپ کسان اس وقت جتنا اس دور میں خوش ہوا ہے, اور اتنا خوش ہوا ہے کہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے کسانوں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کی بات سنی ہے, ان کے مسائل دور کیے. اس بجٹ میں پتہ نہیں اچھی خاصی اماؤنٹ رکھی گئی ہے اس کے لیے, سبسڈیز دے رہے ہیں. کسان آپ کا خوشحال ہوگا, آپ کا ملک خوشحال ہوگا, کیونکہ آپ کا ایک زرعی ملک ہے. بالکل. کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ کیونکہ عوام کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے گورنمنٹ کچھ کرے, گورنمنٹ کچھ کرے, اور پی ایچ اے کے حوالے سے کہ ہر کوئی اپنا پودا مطلب لگائے اور اس کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اچھا, میں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے, لوگوں کو ہم نے فیس بک پہ, سوشل میڈیا سے میسج دیا ہے. آپ کی وساطت سے بھی میں لوگوں کو میسج دے رہا ہوں کہ آپ جگہ مجھے دیں مین روڈ پہ. اچھا, آپ پانی دیں, درخت میں لگاؤں گا. درخت ہمارا تقریباً ہے 14-15 فٹ کا, تقریباً 1,000-1,200 روپے کا درخت ہے. ہم اس کے لیے پورے تیار ہیں. ابھی ہم نے کچھ سڑکوں پہ جو اس میں نے فوکس کیا ہے, ہمارے اپنا کمشنر ملتان نے, ہم نے 5 تہہ سڑک کی توڑی ہیں, ڈرل کیا اس کو. پودے سے کئی گنا زیادہ ہمارا خرچہ ہوا ہے اس کو ڈرل کرنے میں. اچھا, اس کو ہم نے 4 فٹ 5 فٹ کا گڑھا ڈالا ہے, اس میں نئی مٹی بھل ڈالی ہے. اس کے بعد ہم نے درخت لگایا, اللہ کا شکر ہے. اب ہم نے جتنے درخت لگائے 15-16 فٹ پہ 99% اس کا گروتھ ریٹ ہے, 99%. کمال. ہاں, اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس پوری لسٹ ہے جو ہم درخت لگا رہے ہیں پورے شہر میں, جس روڈ پہ لگایا ہم نے. اچھا, پورا اس میں پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ نے خود آ کے اس کا افتتاح کیا تھا. آپ کا سرن بائی پاس سے لے کے آپ کا سو چوک تک تقریباً 900 درخت لگائے ہیں, 9 کلومیٹر کی پٹی تھی, اس پہ لگائے ہیں ہم نے. پھر آپ کے بی سی جی چوک سے بھاولپور بائی پاس تک لگایا, پھر بھاولپور بائی پاس سے لے کے پھر ہم نے نئے اڈے تک وہاڑی چوک تک درخت لگائے ہیں. ہم نے کوئی چوک ایسا نہیں چھوڑا. ابن قاسم کا جو سو چوک ہے, سو چوک سے ہم نے پھر بھاولپور بائی پاس تک وہ جو انڈر پاس وہ جا رہا ہے, ایک روڈ جا رہا ہے, اس پہ بڑی سائز کے درخت لگائے ہیں پلکن کے. کوئی نکر ہم چھوڑ نہیں رہے, اور مزید لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید جو اب اگست میں پھر سیزن شروع ہوگا, اگست سے لے کے جب تک جائے گا ہم درخت لگاتے جائیں گے, بڑی سائز کے درخت لگائیں گے, اور اس کو واچ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ درخت لگا کے اس کو واچ نہیں کرتے. ہم ایک ایک درخت کو کمشنر صاحب دیکھتے ہیں, ڈی جی صاحب دیکھتے ہیں, ہاں اس کا پارت دیتے ہیں, میں خود دیکھتا ہوں. پھر اس کی ہم پکچر لے کے, ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا, اس میں ڈالتے ہیں. پھر اس کے ذمے ہوتا ہے
رات کو جا کے پانی ہم شام کو لگاتے ہیں, اس کو واچ کر, اس کی پوری پکچریں ہمارے پاس گروپ میں آتی ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں پوری طریقے سے واچ چلے کرتے جی ہیں. اجاز صاحب, اب بہت اچھا لگا آپ سے بات ایک کر چھوٹا سا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. پلیز یہ میں پیغام یہ ہے کہ میرا کہ ملتان میں نے کافی کالونیاں دیکھی ہیں, لوگوں کو اتنے خوبصورت کروڑوں روپے لگا کے گھر بنائے ہیں, لیکن درخت نہیں لگا رہے. اگر آپ درخت نہیں لگائیں گے, آپ کی آنے والی نسل کے لیے اتنے مسائل بنیں گے جس کا کوئی حساب نہیں. آپ درخت لگائیں, اس کی حفاظت کریں, اس کو پانی دیں. کم از کم ایک شخص کے لیے ایک درخت بڑا لازمی ہے. آپ ایک موٹر سائیکل ہے, اس کے لیے ایک درخت, کار ہے تو اس کے لیے 5 درخت آپ لگائیں. تو آپ کتنے درخت لگا رہے ہیں, اس کا آپ خود دیکھیں, سوچیں, اور بے دیکھیں کہ آپ پاکستان کے لیے, اپنے شہر کے لیے کیا کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ سب کا بہت شکریہ. درخت لگانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے, تو یہ صدقہ جاریہ دیکھتے ہیں کہ کون کون کس کس کے نصیب میں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت معاوش رضوی کو. خیال اپنا اگورا.